فذكر بالقرآن من يخاف اس کے بعد سورت تغابن ہے، یہ بھی کمال کی صورت ہے، ایمان کے موضوع پر کلاسیکل صورت، یعنی ایمان کی مکمل کہانی آپ کو اس صورت میں مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس کی پہلی 4 آیات سورہ حدید کی پہلی 6 آیات سے مشابہ ہے کہ ایمان باللہ کی ڈسکرپشن ہے، لیکن سورہ حدید میں صرف ایمان باللہ کی ڈسکرپشن تھی، لیکن اس میں آپ کو تینوں ایمانیات کی ڈسکرپشن ملے گی۔ پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ، دوسری 2 آیات میں ایمان بالرسالت، اور پھر ایک آیت میں ایمان بالآخرت ہوگا۔ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ ہی نے تو تمہیں پیدا کیا، فم ایک جیسا پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن معلوم اللہ تعالیٰ کو سب ہے کہ کون کافر ہے کون مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ وہ مضمون ہے جو ہم سورہ آل عمران کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا سورہ مومنون کے آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہ اس کا الٹ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، بامقصد پیدا کیا ہے، ہم حساب لیں گے تم سے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا، لیکن اس کائنات کی جو بیسٹ چیز اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو میں اور آپ ہیں، انسان۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، فائنلی اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، تو کیا ہی اچھی صورتیں بنائی، وإلیہ المصیر، لیکن یہ ایسے ہی مر جانے کے لیے نہیں ہیں، اسی کے حضور لوٹنا ہوگا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل مکمل تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر شے کو جانتا ہے۔ اللہ اس میں فردر ایڈ کیے جا رہی ہے بات، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کہ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے، تمام ایکٹس کو بھی جانتا ہے، خواہ تم چھپا کر کرو یا تم اعلانیہ کرو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اس پر فردر ایک سٹیپ کہ ان اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ بھی علم میں ہیں۔ جیسے آپ آئی سی یو میں جاتے ہیں نا، وہاں مانیٹرز لگے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ای سی جی چل رہی ہے، اس پہ ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ہارٹ ریٹ اتنا ہے، پلس ریٹ اتنا ہے، آپ غور سے پڑھیں گے تو شوگر اتنی ہے اور بلڈ پریشر اتنا ہے، یعنی آگے سے آگے آگے کمپلیٹ انفارمیشن۔ یعنی جو بہترین آئی سی یو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس میں ہر حصے کا الٹرا ساؤنڈ بھی سامنے آ رہا ہو، اور پھر ہر چیز جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہو مختلف اعضاء کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو۔ ناٹ اونلی دیٹ، واللہ علیم بذات الصدور، اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد اب 4 آیات میں ایمان باللہ مکمل ہوا، اب 2 آیات میں ایمان بالرسالت ڈسکس ہوگا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تو اے مسلمانوں کیا تم تک نہیں پہنچی خبر تم سے پہلے کفر کرنے والوں کی؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور اس کی سزا انہیں مل گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو دنیا میں بھی سزا مل گئی، لیکن فردر مور ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے قیامت کا۔ یہ ہوا کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے یا آتے تھے۔ فَقَالُوا، لیکن انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر، ایک انسان ہمارے جیسا ہمیں راستہ دکھائے گا؟ نو وے۔ فکفروا، دیر بائی انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، وتولوا، ان کی ہدایت سے منہ موڑ لیا۔
واستغنى اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی، دفع ہو جاؤ، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ایمان برسالت کی پوری اسپیڈ بیان کر دی کہ ایمان برسالت میں جو ایک اندر کانٹے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ ان دو چیزوں کو بیک وقت ایکسپٹ کر لینا، انسان اور پیغمبر۔ ہوتا کیا ہے کہ نبی کی زندگی میں کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں تو ان کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ بعد والے ان کو رسول پہلے مان لیتے ہیں تو پھر ان کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک انسان کے اندر آتی ہیں، تبھی وہ رسول بنتا ہے، نبی بنتا ہے۔ اب ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا بیان ہوگا اور کمال کا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو زوم ہے، غلط فہمی ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اے نبی کہہ دو، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلائے جائیں گے تمہارے اعمال، تمہاری کرتوتیں جو تم نے کی ہوں گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تینوں ایمانیات مکمل ہو گئی ڈسکرپشن۔ اب ایمان کی دعوت، جیسے وہاں سورۃ حدید میں تھا نا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر، اس روشنی پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، اور وہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ یعنی دنیا میں بھی ہار جیت ہوتی رہتی ہے، آپ کو کاروبار میں لاس بھی ہوتا ہے، پھر نفع بھی ہو جاتا ہے، آپ کوئی میچ جیتتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، پھر جیت بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن ہے۔ جو اس دن ہارا وہ واقعتاً ہار گیا، اور جو اس دن جیت گیا وہ واقعتاً جیت گیا۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل نار ہوں گے، اہل جہنم ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایمان کے ڈسکرپشن، ایمان کی دعوت، اور پھر ایمان کے اخروی ثمرات کا ذکر ہو گیا۔ اب دوسرے رکوع میں ایمان کے دنیاوی ثمرات کا ذکر ہے، اور یہ بھی کمال کا ہے۔ سب سے پہلا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ 100 گل نہ دی اکو گل، یہ نقطہ اگر ہی سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ نے کیا ہے۔ پھر اس کے درجے ہیں، حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد انسان کو یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا۔ اس سے اونچا درجہ کیا ہے کہ جب وہ کام ہو رہا ہو تو انسان مطمئن ہو کہ اللہ کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی اونچا درجہ کیا ہے کہ وہ کہے کہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، ٹھیک ہی کرے گا وہ، اٹس نن آف مائی بزنس، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ یہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ جوں جوں آپ اس میں سفر کریں گے تو غم، فکر، پریشانی، ان کا کوئی وجود جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دل میں باقی رہے گا۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اس بات کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ بریکٹ میں رکھ لیں، جب بھی میں نے آپ کو کہا جتنا ایمان رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی انسان کا کسی واقعے پر منتقل ہو جانا کہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر عنایت کرے گا تو ہمیں یاد آئے گا، ورنہ بے شک میں اس پر گھنٹوں تقریر کر لیتا ہوں،
لیکن جب مجھ پر کوئی کلیمٹی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو مجھے یاد ہی دے گا تو اللہ نے کیا۔ تو یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا، اس کو ڈائریکشن دکھائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور میں اللہ کو کتنا مانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرا کام کیا ہے؟ یعنی اللہ کے معاملات میں دخل دینا یہ تو میرا کام ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں، میری اوقات ہی نہیں، میری مجال ہی نہیں۔ لیکن پھر میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ یہ اصل میں انسان کے اگر دو اینڈز مانے جائیں، یہ ریسیونگ اینڈ ہے اور یہ ڈسپرسنگ اینڈ ہے، ڈیلیورنگ اینڈ ہے۔ ریسیونگ اینڈ پر انسان کی ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی مجھ تک پہنچا ہے یہ اللہ کی اجازت سے آئے۔ اگرچہ بظاہر وہ آدمی پلان کرتا ہوا مجھے پتا چل گیا کہ اس نے پلان کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، لیکن وہ مصیبت مجھ تک اللہ کی اجازت سے پہنچی ہے، وہ اکیلا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جو ڈیلیورنگ اینڈ ہے اس میں اس کو بیچ میں نہیں لاؤں گا کہ اللہ نے کیا، وہ میں انیشیٹ کر رہا ہوں، وہاں پر مجھ پر لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کے ذمے تو وضاحت سے پہنچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر حکم آ رہا فلیتوکل، یعنی یتوکل المؤمنون نے کہا کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، تو ہمارے سارے غم فکر جو ہے وہ صرف اس ایک بات سے ختم ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ سبق جو ہے وہ یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو ہوا اس نے کیا، جو ہوگا وہ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو۔ اس میں ایک بات جو نوٹ کرنے کی وہ کیا ہے کہ جیسے توکل کیا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اللہ، جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں انسان کا ایٹیٹیوڈ اللہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک ایٹیٹیوڈ اور جو دیکھنے میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ دینداری اور خشکی یہ لازم و مضمون سمجھی جاتی ہے، کہ خشک مزاج ہو جاتا ہے انسان دین کی وجہ سے۔ دین خشک مزاجی نہیں، خوش مزاجی سکھاتا ہے۔ یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑا جاتا ہے۔ فاحذروہم، بس ان سے ہوشیار رہو کہ وہ تم سے کوئی الٹے سیدھے کام نہ کروائیں، ان سے ہوشیار رہو۔ لیکن ان کے ساتھ بہیو کیسے کرو؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اولاد کو، بچوں کو اور بیویوں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ یعنی ہمارے محاورے میں بہت زیادہ زبان دراز ہو کہ جب غصہ آ جائے اور کوئی بات ناپسند ہو، زبان کھول لو تو گھنٹوں عورت جو ہے وہ بولتی چلی جا سکتی ہے، تم بہت زبان دراز ہو۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، اور خامدوں کی ناشکریاں ہوں۔ آپ نے 25 سال ایک عورت کے ساتھ گزارے، اس کی ہر ضرورت پوری کی، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اس کا دوا دارو کیا، وہ بیمار ہوئی تو آپ نے راتوں جاگ کر اس کی خدمت کی۔ لیکن پھر 25 سال کے بعد کوئی واقعہ ایسا ہو گیا کہ جو اس کو انتہائی ناپسند ہوا، تو اگر آپ ذہناً تیار نہیں ہیں
یہ سننے کے لیے کہ 25 سال میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. اسی کو دوسرے الفاظ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں, اور کوئی ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی. رشتے تو میرے اور بہت تھے, بس ایسا ہو گیا کہ میں تمہارے پلے پڑ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ناشکرا پن. یہی بالکل معاملہ بچے کا. آپ اپنے بچے کو بہترین کھلائیں, بہترین پلائیں, اس کو بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھائیں, بہترین ٹیوٹر رکھ کے دیں, مہنگا سے مہنگا کھلونا لا کر دیں, پوری دنیا کی سیر کرائیں, اور پھر کوئی اس سے پوچھ لے کہ یار تیرے ماں پیو تو بڑے چنگے, تیرا بڑا خیال رکھ دیں, وہ اتنی لمبی لسٹ دے دے گا کہ انہوں نے میرے سے کیتا کی. ناشکرا پن. اور بالکل عورت کی اور بیٹے کی دوسری مناسبت کیا ہے کہ بچہ زبان کھول لے تو پھر یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہز ماؤتھ. کیا کہہ دے کچھ پتہ نہیں. لیکن ان دونوں کو رسپونڈ کرنا بتا رہا ہے ہمیں قرآن مجید. تھپڑ مار کے نہیں چپ کرانا, ڈانٹنا نہیں, ٹالریٹ کرنا ہے. وَإِن تَعْفُوا, اگر تم درگزر کرو گے, وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کرو گے. درگزر بھی فارسی کا لفظ ہے. یہ وہی لفظ ہے کہ جو میں نے آپ کو سنایا حدیث کے, آپ نے فرمایا کہ داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو. اعفوا اللحا, اف چھوڑ دینا, یعنی گھر میں ہونے والی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لینا, اس سے منع فرمایا جا رہا ہے. چھوڑ دو, لیوریج دو, الاؤ کرو. لیٹ دم لیو, لیٹ دم بریتھ. گھر کی ایسی صورت نہ بناؤ کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو آپ کے بیوی بچے جو ہیں وہ جلتو جلالتو کرتے ہوئے کونوں کھدروں میں گھس جائیں, آئی بلا کو ٹال دو. بلکہ آپ کی بیویوں کو خوشی ہو کہ ان کا سر کا تاج آ گیا ہے, آپ کے بچوں کو خوشی ہو کہ ان کا والد گھر آ گیا ہے, اور ان کی خواہش ہو کہ آپ ان کے پاس موجود رہیں. اگر آپ کوئی سخت رویہ اختیار کریں گے کہ بات بات پر انہیں ٹوکیں گے, ڈانٹیں گے, ماریں گے, تو پھر تو وہ دوسری کیفیت ہوگی کہ وہ جلتو جلالتو کریں گے. تو 3 انسٹرکشنز ہیں ایک ہی مفہوم کی. اگر تم ان کو چھوڑ دو گے, صفحہ کہتے ہیں یہ پیپر ہے, اس کے 2 صفحے ہیں, یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ انگریزی محاورے میں ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی, ٹھیک ہے, چشم پوشی. اور پھر تیسرا تغفرو, مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو آپ کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو مغفرت کیا ہے؟ پردہ پا, مٹی پاؤ, پردہ پاؤ, ڈھانپ دو. تو ایک ہی مفہوم کے 3 الفاظ. if you forgive, if you leave, if you turn a blind eye, and if you forgive. اگر تم معاف کر دو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ہمیں سے بعض لوگ گھر میں آ کر بڑے پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں. ایک صاحب کی اہلیہ نے, ہماری بڑی بہن ہے, وہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں, بزرگ ہیں میرے, تو ان کی اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں. میں نے کہا جی میں بات کروں گا ان سے. اس کے بعد پہلے بھی میں نے فون پر ہی جب کال کیے تو ان کے گھر, وہ گھر پر نہیں تھے, تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر دیں. پھر جب ان کی کال آئی, میں نے کہا جب آئیں تو ان سے کہیں مجھے فون پہ بات کر لیں. تو فون آیا ان کا, تو میں نے ان کی شکایت ان کی اہلیہ کی ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی اصل میں پرفیکشنسٹ ہوں, جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہے. نن آف اس از پرفیکٹ. پرفیکشن, معصومیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. وہ آخری نبی ہیں, آخری معصوم ہے, آخری پرفیکٹ. ہم سب جو ہیں وہ ان پرفیکشنز کا پلندہ ہیں. ہیئر دیر, یہاں وہاں, کوئی کسی پہلو سے کم ہے, کوئی کسی پہلو سے کم ہے. ہم سب گناہ گار ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. تو اپنے سے چھوٹوں کو بھی معاف کرنا سیکھ لو. تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ,
یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے۔ یعنی انسان کا سب سے ریکوائرڈ جو طرز عمل ہے وہ خوف خدا کا طرز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بھی جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے اس نے اللہ سے ڈرنے کو ایک بڑی کوئی حقیر شے جو ہے بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے، صحیح بھی ہے یا غلط ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ ان کا تو یہ عالم تھا کہ ایک اللہ والی خاتون تھی، اللہ تعالیٰ پر توکل کا یہ عالم تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ، شاید آپ نے نہ سنا ہو، کہ ایک مرتبہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو دروازے پر کوئی مانگنے والا آ گیا کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیتے۔ تو ان کے پاس 2 روٹیاں تھیں تو انہوں نے اس کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی فلاں صاحب نے بھیجا ہے، آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ انہیں کھانا پکڑا، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کھانا پکڑ کے روٹیاں گنی، وہ 18 تھیں۔ انہوں نے کہا لے جاؤ، یہ میرا کھانا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی مجھے پکا پتا ہے، انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ جی آپ کے یہاں دیکھ کے آؤں، یہ آپ ہی کا کھانا ہے۔ بار بار جب اس نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر میرا کھانا ہوتا تو 20 روٹیاں ہوتی، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے تو میں اس کے جواب میں تمہیں 10 دوں گا۔ میں نے 2 روٹیاں اللہ کے راستے میں دی تھیں تو میرا تو 20 کا حق ہے۔ تو بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے بغل میں سے نکال کے 2 روٹیاں دے دی کہ انہوں نے تو 20 ہی دے دی، لیکن یہ 2 روٹیاں میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ یہ یقین کی بات ہے۔ تو اسی خاص کیفیت میں ایک دفعہ وہ نکلیں، عام جو روایت یہ ہمارے دانشور حضرات کوٹ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چراغ تھا، ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی۔ تو پوچھا اماں کدھر چلی؟ میں نے کہا جی میں جنت کو جلانے کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہ لوگ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت تو اللہ کی محبت سے ہونی چاہیے۔ یہ جملہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارا جو پیٹرن ہے، یارڈ سٹک ہے ہماری، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ایک مسلمان سے اس کے کافر کولیگ نے کہا کہ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لیڈرشپ کی کمی ہمارے یہاں نہیں ہے، اصل میں لیڈرشپ کا یارڈ سٹک ہماری جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جو بھی لیڈر ہمارے سامنے آتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یارڈ سٹک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، حدیث آج ہی سنائی ہے یا کل سنائی تھی کہ جب آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ تیزی سے آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، اور پوچھنے پر بتایا کہ میرے سامنے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کا خوشہ میرے سامنے آیا تو میں اس کی طرف غیر راضی طور پر بڑھا، اور پھر جہنم کا پردہ اٹھایا گیا، آگ کی لپٹ آئی تو میں غیر راضی طور پر پیچھے ہٹا۔ اگر اللہ کے رسول جو اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے تھے وہ جہنم کی آگ سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کی نعمتوں کا لالچ اور ان کی پرسویشن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشتہا بھی تھی، تو ہم کس کھیت کی مولیں ہیں؟ تو یہ شیطان کے دھوکے ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی ایکچوئل حیثیت نہیں ہے۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر ممکن ہو۔ واسمعوا واطیعوا، لیکن منیمم کیا ہے؟ سنو اور مانو، اطاعت کرو۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اپنے لیے اچھا یا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی دل کی کنجوسی سے، دل کی بخیلی سے بچا لیا جائے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے بڑھا چڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ شکور حلیم۔ اب یہ دونوں اللہ کی جو صفات آئی ہیں، شکور، قدردان، تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کو ملٹیپلائی کرے گا، اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہیں فوری طور پر اللہ گناہوں کی سزا نہیں دیتا، اس لیے وہ حلیم ہے، بردبار ہے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، بالا دست حکمت والا ہے۔